عالم اسلام کی عظیم علمی ادبی اور روحانی شخصیت مجاہد اہل سنت مرد قلندر مرد درویش پیر مراد پیر طریقت رہبر شریعت پیر سرکار جی دامت برکاتہم العالیہ آستان عالیہ گلشن آباد شریف میں تسبستہ ادبن آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خوبصورت مفردات عالیہ سے ہم سبھی کے قلوب و ذہان کو منور اور روشن فرماتے ہیں۔ ان کے آنے سے قبل سارے مل کے نعرہ بلند کر دیں، نعرہ تکبیر، کیا بات ہے، ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، تم ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل متاع الدنیا قلیل صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ صدائیں درود و سلام کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا ان غلامان مصطفیٰ کو آباد رکھے، نبی پاک کا میلاد ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ خدا ان حبداران مصطفیٰ کو آباد رکھے، نبی پاک کا میلاد ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ سامعین، آج محفل مبارکہ ذکر مصطفیٰ سجی ہوئی ہے۔ پروفیسر حضرت قادری صاحب کے ہاں احباب نے شرکت کی، ساتھیوں نے شرکت کی، اور اس شرکت پر آپ سب کو مبارک ہو۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ ذکر کی مجالس میں آنا، ذکر کی مجالس کو سجانا، سجوانا، یہ طریق چلا آ رہا ہے شروع سے اہل ایمان کا۔ حدیث شریف کے مطابق اور اسی ذکر کی مجلس پر سکینہ نازل کیا جاتا ہے۔ اسی ذکر کی مجلس کی فضیلت پوچھا گیا کیا ہے، حضور نے فرمایا جنت جنت جنت۔ سبحان اللہ۔ کل متاع الدنیا قلیل، رب قدیر اس قہار و جبار خلاق عالمین رزاق عالمین کا فرمان ہے، کل متاع الدنیا قلیل۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ مال و متاع دنیا جتنا بھی ہے وہ قلیل ہے، چاہے قارون کا خزانہ کیوں نہ ہو۔ ہاں، شداد کی جنت دنیا میں جو بنائی وہ کیوں نہ ہو۔ آدم علیہ نبینا سے لے کے اس دور تک اور اس کے بعد قیامت تک آنے والی تمام دولتوں کو بھی جمع کر لیا جائے، رب فرما رہا ہے یہ تھوڑا ہے۔ رب کریم فرما رہا ہے یہ تھوڑا ہے۔ بتاؤ دنیا قلیل، یہ تھوڑا ہے۔ جتنے بھی خزانے جمع کر لیں یہ تھوڑے ہیں، جتنا بھی کچھ جمع کر لیا جائے تھوڑا ہے۔ یہ تھوڑا تیری گنتی میں کیا آ سکتا ہے؟ سنہان بیٹھے ہیں، ذمہ داران بیٹھے ہیں، محبت والے بیٹھے ہیں، بتائیے کیا یہ انواع و اقسام کے اناج گنتی میں آ سکتے ہیں؟ انواع و اقسام کے جانور گنتی میں آ سکتے ہیں؟ انواع و اقسام کے رب کی یہ نعمتیں گنتی میں آ سکتی ہیں جن کو وہ رب خود فرما رہا ہے متاع دنیا قلیل، کہ جتنا بھی متاع دنیا میں نے پیدا کیا ہے رب مہر لگا رہا ہے۔ قرآن اس پر شاہد ہے،
قل متاع دنیا قلیل، یہ تھوڑا ہے۔ تو جس کو رب تھوڑا کہہ رہا ہے، پورا پاکستان بھی لگ جائے، پوری دنیا کے میوے نہیں گن سکتا، پوری دنیا کے درخت نہیں گن سکتا، انواع و اقسام کی نعمتیں نہیں کوئی گن سکتا، تو جو بے شمار جو گنتی میں نہیں آ سکتی ہے، جس کو رب قلیل کہہ رہا ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، خیر کثیر عطا فرمایا۔ اب جس کو قلیل کہا جا رہا ہے وہ بندے کے گننے میں نہیں آ رہا، اور جس کو کثیر رب کہہ رہا ہے، اے خشک ملا تے خشک بندے، اس نو گننے تے لگ ویندے نہیں، بٹکے ہوئے۔ وَعَدَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، کچھ لوگ علم کے باوجود گمراہ ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، ایک جگہ پہ واضح فرما رہا ہے کہ کچھ لوگ قرآن پڑھ کر ہدایت پا جاتے ہیں اور کچھ قرآن پڑھ کر ہی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جسے رب قلیل کہہ رہا ہے وہ تو گنتی سے باہر ہے، گننے میں نہیں آ رہا، اور جسے کثیر کہہ رہا ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ جو شانیں عطا فرمائی وہ گن نہیں جا سکتی، جو رفتیں عطا فرمائی وہ گنتی میں نہیں آ سکتی۔ تو حضور کو اللہ نے حسن عطا فرمایا، اس پر بھی 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں، وہ گنتی میں نہیں آ سکتے، کسی کی تاب نہیں ہے نظارہ کر سکے۔ تو آپ کو جتنی خوبیاں عطا فرمائی ہیں ان کو گننے میں یہ خشک مولوی کیوں لگے رہتے ہیں؟ اس لیے لگے رہتے ہیں کہ یہ ہدایت نہیں ان کو نصیب ہوئی۔ اس لیے ساتھیوں، جس کا قلیل گننے سے بندہ قاصر ہو اور پھر گننے پہ لگ جائے، جتنا بھی گنتا جائے گننے میں نہیں آ سکتا، لیکن پھر بھی اس کی گننے میں لگ جاتا ہے جس کو رب خود کہہ رہا ہے کہ میں نے بے شمار عطا فرمایا۔ کہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فرما دیا، کہیں أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ فرما دیا، کہیں مَا زَاغَ الْبَصَرُ فرما دیا، کہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا فرما دیا۔ آپ کی ایک ایک صفت بیان ہو تو بیان کرنے والے تھک جاتے ہیں۔ حضور کی صفات ختم ہو سکتی ہیں نہ رب کی باتیں ختم ہو سکتی ہیں۔ تو آج کی اس مجلس سے ایک میسج یہ لے کے جائیں کہ یہ متاع دنیا جتنا بھی ہے قلیل ہے، یہ گننے میں نہیں آ سکتا، اور جس کو کثیر کہا گیا ہے اس ذات مصطفیٰ کو رب نے اپنے خزانے عطا فرمائے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب کو، حبیب کریم علیہ السلام کو رب نے اپنے خزانوں کا خزانچی بنایا ہے، اور رب کے خزانے کنجیاں حضور کو اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ رب کے خزانے کو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا نا۔ گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔ جب اس کے خزانے گن نہیں سکتا تو حضور کی شان کون گن سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ کوئی تعین نہیں کر سکتا۔ بس بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ ہے مختصر، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ ہے مختصر۔ تو اس لیے اس کی شانیں گننے میں نہ لگا رہا کرو، ان کی ذات پہ درود و سلام پڑھنے میں لگے رہا کرو، حضور کی اطاعت کرنے میں لگے رہا کرو، حضور کی فرمانبرداری میں لگے رہا کرو۔ حضور نے جو طریق عطا فرمایا ہے، حسین طریق عطا فرمایا ہے، والدین کی خدمت اگر زندہ ہے تو کرنے میں لگے رہا کرو۔ اگر اچھی نسبت و صحبت اللہ نے عطا فرما دی ہے تو اس صحبت سے اپنا ایمان بھی مضبوط کرنے میں لگے رہا کرو، اپنے گناہ رب سے معاف کروانے میں لگے رہا کرو، اور اپنے شیخ کی زیارت سے بھی کبھی کبھی رب کو یاد کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحبت صالح جو ہے وہ 100 سال کی عبادت بے ریاض سے افضل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے محبوب پہ سلام اور درود پڑھو، حضور کی اطاعت کرو۔ حضور کے مقابل کائنات میں کوئی اللہ نے خود ہی بنایا نہیں، کسی نبی کو ویسا نہیں بنایا، کسی رسول کو ویسا نہیں بنایا۔ آج کل کا یہ خدک کرنے والا
2, 6, 5, 6 فٹ کا ملا خشک کچھ زیادہ پڑ گیا ہے کیا؟ حضور کی شانوں کو تولنے لگتا ہے، کبھی حضور کے اصحاب کو تولنے لگتا ہے، کبھی آل مصطفیٰ کو تولنے لگتا ہے، کبھی کسی ولی کے پیچھے پڑ جاتا ہے، کبھی علی کے پیچھے پڑ جاتا ہے، کبھی حسنین کریمین کے پیچھے پڑ جاتا ہے، کبھی سیدنا معاویہ کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور نبی کے صحابہ کے ہم سارے نوکر ضرور ہیں، ان کی شان میں مثال ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے عقیدے کو صحیح رکھو، اپنے عقائد کو صحیح رکھو، بتاؤ دنیا قلیل، جتنا بھی تیرے پاس مال ہے، جتنی بھی کروزر تیرے پاس آ جائیں، جتنی بھی گاڑیاں آ جائیں، یہ پھر بھی تھوڑا ہے، پوری دنیا کا مال آ جائے پھر بھی رب کہہ رہا ہے تھوڑا ہے، جتنے خزانے دنیا میں بنائے بھیجے تیرے پاس آ جائیں پھر بھی تھوڑے ہیں، یہ گننے میں لگ جائیں نہیں گن سکتا۔ اگر کوئی ایسا آلہ ایجاد ہو جائے، کوئی تعین کر لے، لیکن زمین کے اندر کی نعمتیں جو رب نے چھپا رکھی ہیں وہ کون گننے گا؟ سبحان اللہ۔ وہ خزانے تو ابھی تیری نظر سے چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس لیے ان اعطیناک الکوثر، لعاب جس کھارے کنویں میں ڈال دیا حضور نے وہ میٹھا ہو گیا۔ حضرت قتادہ کا ڈھیلا مبارک نکلا ہوا حضور نے رکھا بھی اور لعاب بھی لگا دیا، دن تو دن رات تو بھی نظر آنا شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ کٹا ہوا بازو آپ نے ایسے لعاب لگایا پتہ ہی نہیں لگتا تھا کٹا بھی ہے کہ نہیں کٹا ہے۔ ایک صحابی کی ٹانگ کٹ گئی، وہ جوڑ کی حضور نے لعاب لگا دیا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی کو حضور نے دست شفقت ایسے رکھا سر مبارک پہ، جس جگہ حضور کے دست مبارک آیا وہ جگہ جتنے نیچے بال تھے وہ ہمیشہ کالے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عتبہ بن برکت کو حضور نے بیمار جب وہ پڑے، صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، موصل کے فاتح حضرت عمر کے دور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فاتح ہوئے، آپ کے جسم میں آبلے پڑ گئے تھے، چھالے پڑ گئے تھے، آپ کی بارگاہ میں آئے، رو پڑے گا رسول اللہ بیمار پڑ گیا ہوں۔ آپ نے کہا کہ 70 دام کے کپڑے اتار دیں، اتار دیں۔ اللہ کے نبی نے اپنا لعاب مبارک ایسے ڈالا اپنے دست مبارک میں اور ایسے مل دیا، سبحان اللہ۔ چھاتی پہ بھی مل دیا یا کمر پہ بھی مل دیا۔ وہ دن جائے اور آج کا اس زندگی کا وہ لمحہ تک آئے، بلکہ کئی سال تک ان کی قبر سے بھی خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اہلیہ تھی وہ حضرت ان کی ایک اہلیہ عرض کرتی ہیں کہ یہ ہم اتنی اچھی اچھی خوشبوئی لگاتی ہیں، آپ کے پاس جب آتی ہیں تو وہ خوشبو ماند پڑ جاتی ہے، جو آپ سے آ رہی ہوتی ہے خوشبو غالب آ جاتی ہے۔ بچہ تو آج بتائیں کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی کے غلام سیدنا حضرت سیدنا عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کہا آج میں بتائی ہوں میں بیمار پڑ گیا تھا، چھالے پڑ گئے تھے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں رہا، میں حضور کے در دولت میں حاضر ہو گیا، حضور کو عرض کی، حضور نے کہا کرم فرمایا اور اپنا لعاب مبارک مجھے عطا فرمایا، جسم پہ میرے پھیر دیا، سینے پہ پھیر دیا، پشت پہ پھیر دیا۔ وہ دن جائے وہ دن نہ، اور آج کا دن میرے جسم سے خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تب کہ ان کی گلی سے گزرنے والے مشہور ہو گئے تھے کہ وہ خوشبو والی گلی سے جانا ہے، یہ گھر سے خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اگر جانوروں کی طرف اٹھ گئی تو جانور بھی حضور کی بولی، حضور کی بارگاہ میں اپنی مشکلیں حاضر کرتے تھے، پیش کرتے تھے۔ ایک حضور کی بارگاہ میں آ رہا ہے، صحابہ آگے تلواریں لے کے کھڑے ہو گئے کہ حضور کو نقصان نہ پہنچائے۔ اللہ کے نبی کی نگاہ اٹھی، جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ حضور نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، آنے دیجیے اس کو۔ حضور کی بارگاہ میں آیا، وہ کانوں میں بڑبڑانے لگے۔ اعلیٰ حضرت نے ایسے تو نہیں کہا نا، سب کی بولیاں سننے والا ہمارا نبی، سبحان اللہ۔ سب کی بولیاں سننے والا ہمارا نبی، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام ہو، سب کی بولیاں سننے والا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا کہنے آیا ہے، یہ کیا راز و نیاز کی بات ہے، کیا یہ عرض کرنے آیا ہے، اس نے کیا کہا ہے آپ کو؟ اللہ کے نبی ارشاد فرمایا یہ اپنی مشکل لے کے آیا تھا،
اپنے مالک کی شکایت لے کے آیا ہے. اب 4 ٹانگوں والے کو بھی پتا ہے تیری مشکل حل ہوگی تو مصطفیٰ سے حل ہوگی. سبحان اللہ. 2 ٹانگوں والوں کو اشکال پڑ گیا ہے، اس لیے کہ ان کو قرآن پڑھ کے ہدایت نہیں ملی، یہ گمراہ ہو چکے ہیں. 4 ٹانگوں والوں کو کس نے سکھائے تھے آداب کہ تیری مشکل حل ہوگی تو در دولت مصطفیٰ پہ ہوگی، در اقدس پہ ہوگی. سبحان اللہ. کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں مالک کی شکایت لایا ہے. یہ جوان تھا تو مجھ پہ بڑا مشقت لیتا تھا، میں بھی وفاداری و تابعداری میں اس کے ساتھ چلتا رہا. اب میرے آرام کے وقت آئے ہیں، دن آئے ہیں، بوڑھا ہو گیا ہوں، تو اس نے پروگرام بنایا کہ ذبح کر کے کچھ کھا لے گا، کچھ بانٹ دے گا، کچھ بیچ دے گا. اللہ کے نبی نے مالک کو بلایا، خریدا اور آزاد کر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ ہندی کا واقعہ تو 5ویں تیسری 5ویں میں پڑا ہوا ہے، اب تو ہماری وہ کتابوں میں سے غائب کر دیا گیا. یہ ترقی ہو رہی ہے. غوث پاک کی سچائی والا واقعہ وہ کتابوں میں ہم نے 3ری 4 چوتھی 5ویں میں وہ ہوتا تھا، وہ سب غائب ہو چکا ہے. پرانے لوگ جانتے ہیں، ابھی نئے اور کو تو پتہ نہیں، ہمڈی ڈمڈی پڑھایا جا رہا ہے، کیا سے کیا پڑھایا جا رہا ہے. تبھی تو بچہ ابھی وہ اتنا سا ہوتا ہے، اتنا سا ہوتا ہے، اسے ڈانس کرنا آ جاتا ہے، اسے درود پڑھنا نہیں آ رہا تھا، حضور سے محبت نہیں سکھائی جا رہی. حضور نے فرمایا میری محبت سکھاؤ، میری آل کی محبت سکھاؤ. اس کی کیا بات ہو رہی تھی؟ وہ ہرنی کا واقعہ، ہرنی باندھی ہوئی نا، وہ شکاری وہ بندے شکار پہ تو گئے ہوں گے، کسی کا دوست کوئی شکار تو ہوگا نا، ہے کہ نہیں ہے؟ شکار پکڑیا ہوئے، کوئی آ کے اسے چھڑا دے، اسے دیہڑ پوری لا کے اللہ اللہ کر کے اتنی اللہ اللہ نہ کر دے جو میں مچھلی پکڑنے سے اللہ اللہ کر دے، کنڈی پا کے اللہ دیوی ادھر آئی 4 سننے وہ اس نے بھی اللہ دسی کر اللہ کا کریں تو برکت ہے نا. تو وہ آ کے کوئی چھڑا دے، وہ چھوڑ مچھلی دریا میں چھوڑ دے تو آئے گی واپس. لیکن مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اور درختوں کو اشارہ کرے تو درخت حضور کے قدمین میں حاضر ہو جاتے ہیں. اشارہ آسمان کی طرف کرے تو ڈوبا ہوا سورج نکل آتا ہے، اور جڑا ہوا 14ویں کا چاند جو ٹکڑے بھی ہو جاتا ہے حضور کے اشارے پر جڑ بھی جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور اشارہ فرمایا کرتے تھے جھولے مبارک میں، جدھر حضور کی انگلی ہوتی ادھر ہی چاند ادھر جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور نے آزاد کر دیا اس کو. کہتی یا رسول اللہ وہ 4 ٹنگا علی کی پتہ ہے کہ ایک کملی والا مشکل کشا نبی ہے، فریاد پوچھنے والا نبی ہے. اس عرض کی تھی اپنی بولی، اللہ کے نبی نے آزاد کر دیا. عرض وعدہ کر کے گئی یا رسول اللہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے آ جاؤں گی. تو وعدے کے مطابق اس کے پہنچنے سے پہلے وہ شہرشاری آ رہا جو آیا نا بدو وہ بھی آ گیا. کہتے ادھر میری ہرنی بندی ہوئی تھی، شکار کیا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں قریب میں ہے. فرمایا ہاں میں محمد ہوں، میں نے آزاد کیا. وہ بھڑک نہیں اٹھا. اتنے میں آندھا وہ شکار آج تک کسی نے واپس آیا؟ کہا کہ وہ مجھ محمد سے وعدہ کر کے جائیے آ جائے. ابھی وہ اس سے پہلے کہ کچھ بڑبڑاتا اور ادھر دیکھا تو پباں پار جناب ہرنی بھی آ رہی ہے تو بچڑے بھی آ رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پباں بار کہتے ہیں پنجوں پہ زور ہوتا ہے نا، اگلے پباں بار ایسے ایسے ٹہل ٹہل کے مچل مچل کے آج اس کو تو اس کی زندگی کا حسین ترین لمحہ مل گیا کہ دیدار مصطفیٰ نصیب ہو گیا. سبحان اللہ. حسین لمحہ ہے جب حضور کی زیارت کسی کو ہو جائے. ہمارے غوث کو جاگتے ہوئے بھی زیارت ہوتی تھی، لوگوں کو آنکھیں بند کر کے ہوتی. غوث الثقلین ان کو بھی دیکھ لیتے اور جو دیکھ رہے ہیں اس کو بھی دیکھ لیتے. سبحان اللہ. علی حیتی کا واقعہ بڑا مشہور ہے، حضرت علی حیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. وہ ہرنی کو پتہ ہے. ہاں ایک عربی آتا ہے، آپ میں نے سنا ہے آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، کیا دلیل ہے؟ تو بتا کیا لینا، کیا پوچھنا چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ کہا اچھا اگر وہ درخت آ جائے نا آپ کے پاس، آپ اس کو بلائیں تو میں مان جاؤں گا. آپ مسکرائے.
میں بلاؤں؟ جاؤ اس سے کہہ کہ محمد بلا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. درخت کو حضور کا جب پیغام ملا نا، اس کی قسمت سریا پہ چلی، اوج پہ آئی، دائیں بائیں جھکتا ہوا زمین کا سینہ چیرتا ہوا قدمین مصطفیٰ میں حاضر ہو جاتا ہے. پھر سمجھایا بھی اسی درخت نے اس عرابی کو، پھر اس نے گواہی دی کہ یہی وہ ہے آخری نبی. سبحان اللہ. یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور آخری نبی ہیں. سبحان اللہ. بیڑیوں کو پتہ چل گیا کہ یہ آخری نبی ہے. آج کے کان ٹوٹے آج نہیں پتا. اللہ انہوں نے حمایتی کو بڑا دینا شوق ہے، انہیں کان ٹوٹے آدھا ہے. اللہ ہدایت دے بھی سارے آمین. اللہ اہل خانہ کو برکتیں عطا فرمائے. اس ذکر مصطفیٰ کا صدقہ ان کے اپنی لازوال رحمتوں کا نزول فرمائے. مجلس اعلیٰ میں حاضر ہر شخص کی اللہ پریشانی کو دور فرما دے. اس کو معلوم ہے کہ کیا کس کو کیا چاہیے، کس کو کیا چاہیے. فقیروں کو تو بس ایک ہے کہ دیدار مصطفیٰ چاہیے، اس میں سب کچھ مل جاتا ہے. کسی کو رزق چاہیے، روزی چاہیے، اولاد چاہیے. دل میں خواہش لے کے بیٹھے ذکر کی مجلس میں، جب کرم ہوتا ہے تو ایسے ہی کرم ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے بتاؤ دنیا قلیل، کل بتاؤ دنیا قلیل. جتنا بھی مال ہے دنیا ہے یہ قلیل ہے، تھوڑا ہے، تھوڑا ہے، تھوڑا ہے. اس کے پیچھے نہ جاؤ، اس کے پیچھے نہ اتنا پڑھ، اتنا مانگ یا اللہ بس تو اپنا محتاج رکھ. تو جو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، بے شمار یعنی کہ خوبیاں عطا فرمائی. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. سبحان اللہ. آپ کا دشمن کی شان ہوگا. ساتھیوں ان لوگوں کو کہنے دیجئے جو کہتے ہیں، بس اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام راضی ہو گئے تو رب بھی راضی ہو گیا. انہیں راضی کرنا ہے تو والدین کو بھی یاد رکھیں، راضی رکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے بعد جب آئے نا، مدینہ پاک کے صرف کو مدینہ بنا دیا، دارالشفا بنا دیا، امن والا بنا دیا، مرکز تجلیات بنا دیا، مرکز بنا دیا کائنات کا. بلائیں وہاں سے دور ہو جاتی ہیں. اب اللہ کے نبی 54 سال کے بعد مکہ المکرمہ میں تشریف لے جا رہے ہیں. جب فتح ہوا، فتح کے وقت اب جب تشریف لے جا رہے ہیں تو ایک مقام آتا ہے، وہاں سے 40 کلومیٹر ابوا شریف ہے، جہاں حضور کی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا کا مزار پر انوار ہے، جہاں آرام فرما ہے. حضور ادھر چل پڑتے ہیں. جدھر آقا نے جانا ہے غلاموں نے بھی تو جانا ہے نا. سبحان اللہ. کسی نے چون و چرا نہیں کی. حضور چلتے گئے ٹلے کے پاس ٹبا شریف آیا، ادھر چل پڑے. فقیر کو یہ سعادت ملی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور خوشبو کے اوپر فقیر وہاں پر پہنچا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. حضور قدمین شریفین کی طرف بیٹھ گئے، زاروں کے تار رونے شروع کر دیا. دوزانہ ہو کے بیٹھے، زاروں کے تار رو رہے، زاروں کے تار رو رہے، زاروں کے تار رو رہے. صحابہ نے بھی رونا شروع کر دیا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ میری ماں کی قبر ہے. اگر میں نماز اور عشاء کے فرض پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں مجھے بلاتی تو میں نماز بعد میں پوری کرتا، پڑھتا، پہلے ماں کی بات کو سنتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے. کہا کہ میں 6 سال کا تھا، میں اور تھا، میری خادمہ تھی، میری ماں تھی. یہاں سیدنا عبداللہ کی
مزار کی زیارت کر کے جب واپس لوٹ رہے تھے، مقام عرفہ پہ آپ کی رحمت ہو جاتی ہے. ان چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میں نے اپنی اس اماں کی خادمہ کے ساتھ اپنی ماں کو لحد میں اتارا. میں جب لحد میں ہم اتار چکے تو مجھے وہ پکڑ کے بازو لے جاتی تو میں پھر بازو چھڑا کے ماں کی قبر کے پاس آ کے لپٹ جاتا. اور یہ بدبخت ہیں وہ لوگ جو حضور کے والدین کریمین طیبین طاہرین کے ایمان پر جو ہے بک بک کرتے ہیں. قرآن جس کے سینے میں ہو، محدثین نے لکھا اس کے ماں باپ کو تخت و تاج پہنائے جائیں گے، تختوں پہ بٹھایا جائے گا، مخصوص تاج پہنائے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین کے بارے میں غلط عقیدہ رکھے، حضور کی امت کو مس گائیڈ کرے. اللہ کے نبی کیا راضی ہوں گے؟ رب راضی ہوگا؟ ہرگز نہیں. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہیں ایک روایت کو 72 بار زیارت ہوئی جاگتے ہوئے، بعد میں لکھا ہے 300 بار زیارت ہوئی. سبحان اللہ. کس وجہ سے؟ محدثین اس وقت تک خاموش تھے. انہوں نے ایک رسالہ قائم کیا ہے، لکھا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ آیات بینات، وہ حدیث اور روایات جمع کی ہیں. اور سیدہ پاک نے حضور کو کہا جب بھی یہ تجھے یاد کرے تو اسے زیارت دے دیا کرے. وہ رو پڑے. پھر آپ وہاں سے دعا کرتے ہوئے چل پڑے، مکہ شریف کی طرف چلے. صحابہ بھی رو پڑے. آج کل تو ماؤں کی باتیں سنتے نہیں ہیں. ماں روٹیاں رہ جانیاں نے، آنٹیاں نہیں گلنا تو ہم پہلے چنگیاں لگ گیا. ماؤں کی مانو پہلے، آنٹیوں کی بھی مانو پہلے، ماما دیا منو. نعت پڑھنا بڑا اعزاز ہے. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کی سنت ہے. ایسا اگر کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب کی تعریف کی ہے تو یہ اللہ کی بھی سنت ہے. سبحان اللہ. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ یہ نعت ہی تو ہے، حقیقی نعت ہے. یہ آسمانی نعت ہے. کہیں علم نشاء کا صدر اس کے ساتھیوں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارو. اپنے لیل و نہار حضور کی سنت کے مطابق کر لو. اپنی خلوت کو، جلوت کو، اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو رسول اللہ کی شریعت کے تابع کر لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام کرو. ہمیشہ حضور کو حاضر و ناظر سمجھو، مانو. یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے اور اہل ایمان کا اعزاز بھی ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو عمل صالح کی توفیق دے. اور ذکر مصطفیٰ کا صدقہ اللہ تعالیٰ پروفیسر صاحب کے گھر کو، اہل خانہ کو، بچوں کو ہر آفت و بلا سے جتنے بھی ساتھی شریک ہیں محفوظ رکھے. اور ہمارے وطن عزیز پاکستان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ہماری آرمی رینجر پولیس کے جوانوں کی اللہ حفاظت فرمائے. تحریک لبیک یا رسول اللہ کی ناموس رسالت پہ اتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے لیے جو آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کیجئے گا. بس ایک پرچی رہ گئی ہے، وہ حضور کے دین کو دے دیجئے گا. یہ نہ دیکھیں یہ کون ہے تو کون نہیں ہے، بس حضور کے نام پر تن من داروارا پرچی نہ دے وہ تو پھر تن من وارا تو چکول رکھو. سکا تن من نہ وارو جلا گلا ہو ہے نا. حضور کے نام پہ پلنے والے تو پڑھ رہے ہیں نا، پھر حضور کے نام پر ووٹ بھی دے دینا. کہنے کا مطلب یہ ہے. سبحان اللہ. انشاءاللہ ان ازانیاں تے شرابیاں تے چوراں لفنگیاں کو جان چھڑاؤ. نہیں تو پھر ہے کھلے کھاؤ، اتھے بھی کھاؤ گے اگے بھی کھاؤ گے. جس سے جس کا تعلق ہے لگا رہے. لیکن جب ذات مصطفیٰ کی بات ہے سب تعلق ایک پاس سے تے مصطفیٰ دی تعلق ایک پاس سے. سبحان اللہ. ایک پاس سے. اللہ آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق دے. آمین. ہما علینا الا البلاغ المبین. ایک بار